حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات کا صدمہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے، اور جب دعا میں خوب صحیح فرماتے تو یا حیو یا قیوم پڑھتے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی یہ دعا ہوتی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حیو یا قیوم بس تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسروں سے فرماتے الزموا بیا ذی الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام سے چمٹے رہو، یعنی اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ اور فریاد کرتے رہو۔ حضرت علی کرم الوجہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب میں کفار سے لڑتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں چلا گیا اور لڑائی میں شریک ہو گیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وفی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء ہمی وغمی۔ اے اللہ، بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے ایک بندے کا اور ایک تیری بندی کا، اور بالکل تیرے قبضے میں ہوں اور ہمہ تن تیرے دست قدرت میں ہوں۔ نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم اور عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ۔ میں تجھ سے تیرے ہر اسم پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی مقدس ذات کو موسوم کیا ہے یا اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے یا اپنے خاص مخفی خزانہ غیب ہی میں اس کو محفوظ رکھا ہے، استدعا کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے فکروں اور میرے غموں کو اس کی برکت سے دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دور فرما کر ضرور بالضرور اس کو کشادگی عطا فرما دے گا۔